لوگ کہتے ہیں نا عورتیں اس کے تکلیف ہوتی ہے دوسری شادی کی بات, دوسری بیوی بنتی بھی کون ہے؟ عورت ہی بنتی ہے. تیسری کون بنتی ہے؟ دیکھو میں اپنا واقعہ سنا دوں اگر آپ ناراض نہ ہو, تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے. میں نے جب دوسری شادی کے لیے پیغام نکاح بھیجا تو ایک طلاق یافتہ خاتون, الحمدللہ میری ان سے اولاد ہے, ہم 14 سال ہو گئے, ہماری 13 سال ہو گئے, اچھی زندگی گزر رہی ہے, اللہ اور گزارے. اپنے پرسنل واقعات انسان شیئر نہیں کرتا, لیکن کچھ چیزیں شیئر کرنی پڑتی ہیں تاکہ جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کھوپڑی شریف میں بیٹھ جائے. کھوپڑی کے ساتھ شریف لگاتا ہوں تو انسلٹ ختم ہو جاتی ہے. میں نے نکاح کا پیغام بھیجا. میری جو سیکنڈ وائف تھیں طلاق یافتہ بھی ہیں, ان کے پہلے سے 2 بچے بھی. فرسٹ کزن سے ڈیورس ہوئی ان کو. وہ ان کے والد تھے ہری پگڑی والے, صحیح ہے. کبھی زندگی میں ان کے والد سے میرا رابطہ نہیں ہوا. کسی نے رابطہ کروایا کہ بھائی فلاں علاقے میں ایک صاحب ہیں, ان کی بیٹی طلاق یافتہ ہیں, 2 سال سے گھر بیٹھی ہوئی ہیں, آپ دوسری کرنا چاہتے ہو وہاں پیغام بھیج دو. میں نے کہا میری طرف سے آپ پیغام بھجوا دو. انہوں نے پیغام بھجوا دیا. تو جو میرے سسر صاحب ہیں انہوں نے مجھے بلا لیا, مسجد میں بھی آئے مجھے دیکھنے کے لیے. ہری پگڑی پہن کے آئے تھے, اتنے کٹر ہری پگڑی پہن کے آئے ہیں. ہماری پگڑی کا کلر کیا تھا؟ وائٹ اور گرین میں کبھی اجتماع ہوا ہے؟ لیکن ابھی جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھو. میں گیا ان کے پاس, میں نے کہا جی فرمائیے. وائٹ پگڑی پہن کے گیا میں. ان کے گھر کے گیٹ پہ لکھا ہوا تھا یا رسول اللہ مدد, اور اس ٹائپ کے اسٹیکر سب چپکے ہوئے تھے. کوئی تک نہیں بنتی کہ ایک وائٹ والا گرین سے اتنا کلوز ہو جائے. میں گیا, فرمانے لگے کہ آپ کیوں دوسری شادی کر رہے ہیں. میں نے کہا میرا نظریہ ہے, میں آپ کو گھر دکھا دیتا ہوں, میں رینٹ پہ الگ گھر لے کے دے رہا ہوں, پہلی وائف سے ان کا تعلق نہیں ہوگا, وہ الگ رہیں گی. یعنی ہوتا ہے نا لوگ پھڈے اور جھگڑے, تو میں نے کہا بھائی ان کی سیپریٹ لائف ہوگی, پہلی والی کی الگ لائف ہے. میں الگ گھر لے کے دے رہا ہوں, آپ گھر آ کے دیکھ لیں, لوکیشن دیکھ لیں, اور میرے بارے میں معلومات لے لیں کہ بندہ کوئی سٹا مٹا تو نہیں لگاتا, کوئی چرس ورس, کوئی بھی, وہ آپ کو رائٹ ہے پورا. ویسے بھی سٹا لگانے والے آدمی کے چہرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کوئی ڈسٹمپر لگا کے آیا وہ. تو میں نے کہا آپ ہمارے محلے میں جا کے میرے بارے میں پوری انکوائری کر لیں کہ بندہ 2 نمبر تو نہیں ہے, پوچھ, جو آپ انکوائری کر سکتے ہیں, آپ آزاد ہیں. انہوں نے کہا بھائی ہم نے انکوائری کی. پھر انہوں نے آ کے کوئی ایسی رپورٹ الحمدللہ سٹے مٹے کی, بس اتنا تھا کہ چھپ کے انڈا موڑ پہ بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا نہیں, آپ کی ماہانہ ارننگ کتنی ہے؟ میں نے بتا دی بھائی اتنی ارننگ ہے کہ آپ کی بچی کھا اچھا سکتی ہے. بہت زیادہ عیاشی نہیں کراؤں گا, لیکن جو پراپر ضرورتیں ہیں وہ انشاءاللہ اس آمدن میں میرا خیال ہے پوری ہوتی ہیں. آپ کا خیال ہے کہ نہیں ہوتی تو منع کر دیں آپ, بھائی ان کو تو حق ہے نا منع کرنے کا. تو کہنے لگے پھر آپ دوسری کیوں کر رہے ہیں, آپ کی پہلی بیوی میں کوئی خرابی؟ میں نے کہا نہیں, میرے ان سے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ, فٹ فاٹ ہنسی خوشی زندگی ہے, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. لوگ کم بخت کیا کرتے ہیں, دوسری کرنے کے چکر میں پہلی کو بدنام لازمی کرتے ہیں. یہ بڑی گھٹیا حرکت ہے. کہنے پھر آپ کا دماغ خراب ہے جب پہلی میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا میرا نظریہ ہے کہ مرد کو اس زمانے میں زیادہ شادیاں کرنی چاہیے تاکہ خواتین کا گھر بسے. طلاق یافتہ بیوہ بہت سی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. بہت زیادہ جب بحث ہوئی, میں نے کہا دیکھیں میں دوسری کیوں کر رہا ہوں, یہ میرا ہیڈیک ہے, میں اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہوں, میں آپ کے فائدے کے لیے نہیں کر رہا. مجھے پتا ہے کہ مجھے اس ایج میں کوئی کنواری لڑکی نہیں ملے گی, صحیح ہے نا. دوسری کا سنتے ہی لوگ کیا ہو جائیں گے, بھاگ جائیں گے. مجھے کوئی ایسی خاتون ہی مل سکتی ہے کہ جس کی ضرورت ہو, جس کو رشتے کنوارے لڑکوں کے نہ مل رہے ہوں. تو میں نے سنا تھا آپ کی بیٹی طلاق یافتہ ہے, 2 بچے بھی ہیں, تو 2 بچوں کے ساتھ آج کل کون کسی کو ایکسیپٹ کرتا ہے. تو اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کی بچی کے لیے میں بہتر ہوں دوسری پہ, تو آپ کریں. اگر آپ کو کوئی کنوارا مل رہا ہے تو قطعاً نہ کریں آپ مجھ سے. میں بھی آپ کی جگہ ہوتا تو کنوارے کو ترجیح دیتا سیکنڈ میرج والے پر. بھائی باپ تو اپنی بیٹی کے لیے اچھا ہی سوچے گا نا. میں نے ان سے کہا اگر آپ کو اپنی بچی کے لیے اس عمر میں, میری عمر اس وقت ہوگی میرا خیال ہے 15 سال پہلے, کتنے سال کا مجھے ہونا چاہیے, ینگ تھا میں, اس سے تو بہت اچھا تھا جو آج ہونا, میں اس سے تو بہت ہی ہٹو بچوں قسم کا تھا. تو میں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی کنوارا لڑکا اپنی بیٹی کے لیے ملتا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی دوسری بیوی موجود نہ ہو, تو میں خدا کی قسم آپ کی جگہ ہوتا تو میں بھی اس کو ترجیح دیتا. اچھے سے اچھا ہی سوچنا چاہیے. میری جتنی ارننگ ہے, اگر آپ کو اس سے ڈبل ارننگ والا کوئی دوسری شادی کے لیے ملے تو آپ اس کو دیں, کیونکہ آپ کی بچی وہاں جا کے اتنا اچھا کھائے گی کہ میرے ہاں اتنا اچھا نہیں, میرے ہاں اتنا کھائے گی, وہاں جا کے اس سے ڈبل اچھا کھائے گی. تو انہوں نے کہا ملی نہیں تو نہیں رہنا, 2 سال ہو گئے. جو بھی طلاق کا سنتا ہے, بچوں کا سنتا ہے, نکاح کا پیغام نہیں بھیجتا. جو بھیجتے ہیں وہ بڈھے بڈھے لوگ بھیج رہے ہیں.
बुढ़े बुढ़े 55 साल 60 साल इस उम्र के रिश्ते आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा यार हम कैसे कर सकते हैं, नहीं तो जाहिर है बुढ़ापा भी तो एक जवान लड़की के लिए एक ऐब की बात है ना। तो मुझे कहने लगे कि यार नहीं आ रहे। मैंने कहा फिर आपकी मर्जी है। कहने 6 महीने का हमें सोचने के लिए टाइम दें आप। मैंने कहा मैं 6 महीने क्या, आप सोचने के लिए 10 साल का टाइम ले लें, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। मुझे अगर इस दौरान कोई रिश्ता मिल गया इससे अच्छा तो मैं वहां हाँ कर दूंगा, क्योंकि मैं अपना फायदा सोच रहा हूं। मैं देखो ये इतनी तफसील से वाकया इस फलसफे को समझाने के लिए सिखा रहा हूं आपको कि 4 शादियों का फलसफा है क्या। मैंने कहा मुझे अगर इस दौरान कोई इससे अच्छा रिश्ता मिल गया तो मैं फौरन वहां हाँ कर दूंगा, फिर तीसरी पे आपको पैगाम भेज दूंगा मैं, ठीक है ना। लेकिन मुझे अगर मिल गया तो मैं वहां कर दूंगा। मैं 6 महीने तक अपने आप को बाउंड नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें रिश्ते मिलते बहुत मुश्किल से हैं। उस वक्त तो मैं ज्यादा मशहूर भी नहीं था ना। मैंने कहा धक्के दे दे के लोग निकाल देते। मैंने लंगड़ी औरतों को पैगाम भेजा निकाह का दूसरी शादी के लिए, लंगड़ी। उनके अब्बा ने डांट के भगाया है मुझे। लंगड़ी लड़की, ना कोई हुस्नो जमाल, अब तो नहीं पता ना किसकी बात हो रही है, पुराना किस्सा हो। लंगड़ी लड़की के लिए मैंने दूसरी शादी का पैगाम भेजा जो बेसाखियों से चलती थी बेचारी। मैंने कहा दूसरी पे तो ना ना ना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम पागल हो। मैंने कहा ठीक है भाई हम तो पागल हैं, आप ना करो, आप कमारे से कर दो। मैंने अल्लाह की कसम लकवा की मरीज खातून को पैगाम निकाह भेजा है दूसरी शादी के लिए। लकवा की, मुंह नहीं हो जाता थोड़ा सा लकवा से, ऐसी लड़की को पैगाम निकाह भेजा था दूसरी शादी। मैं बिल्कुल यंग था, क्यों, मुझे पता था भाई दूसरी पे रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल काम है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऐप बर्दाश्त कर लो, एक फलसफा नजरिया जिंदा हो जाएगा। मुझे कोई खास फायदा नहीं था, एक टेंशन ही लेके पालता। लेकिन मैं जब 4 शादियों पे बयान करूंगा तो लोग कहेंगे ना आपने अमल किया, तो मैं ये मिसाल तो दे सकता हूं कि हाँ मैंने अमल किया। मैंने बहरी लड़कियों के लिए निकाह का पैगाम भेजा। बहरी, गूंगी बहरी। जिस शादी दफ्तर में पैगाम लेकर गया उस खातून ने मुझे इतना डांटा है, आपको शर्म नहीं आती। मैंने कहा देखे मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं, कोई बहरी लड़की, बहरी माजूर भी लड़कियां होती है ना आपके यहाँ, तो उनको कोई मिल नहीं रहा होता ढंग का आदमी। पहला वो मिलेगा उनको भी गूंगा बहरा ही, तो वो भी गूंगा बहरा ये भी गूंगी बहरी, दोनों बैठ के पता नहीं ब्लूटूथ के जरिए लड़ रहे हैं वाईफाई से कनेक्ट हो रहे हैं आपस में, ठीक है। तो इतना बुरा समझा जाता है। हालांकि देखो कोई गूंगी बहरी होती तो कम से कम उसको हम घर दे रहे हैं, अलग ठिकाना दे रहे हैं। लेकिन शादी दफ्तर में खातून बैठी और डांट के भगाया उन्होंने मुझे। क्या आपको शर्म नहीं आती, आप दूसरी शादी की बात कर रहे हो, दिमाग खराब हो गया आपका, ऐसे भगाया। मैंने कहा हमारा तो दिमाग खराब हो गया, हम तो करेगा, आपको नहीं। लंगड़ी लड़कियां, गूंगी बहरी लड़कियां और लकवा की पेशेंट, बहुत उम्र में अपने से ज्यादा उम्र की औरतों को भी पैगाम भेजा। मैं यंग था और मैं 48 साल की खातून को, कंवारी थी लेकिन 48 साल की हो गई, रंग भी ब्लैक, उनको मैंने निकाह का पैगाम भेजा। उन्होंने कहा नहीं दूसरी बीवी मैं नहीं बन सकती। मैंने कहा बैठे रहो, एंजॉय, अब तक एंजॉय इन्ना लिल्लाह हो चुका होगा मेरा ख्याल है, अब तक एंजॉय करो लाइफ। भैया वो ठीक है नहीं करें, उनकी मर्जी है, मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, उनकी मर्जी है। उनको शौहर इकलौता चाहिए था। अब 48 साल में इकलौता जो मिलेगा कम से कम 58 साल का होना चाहिए उसको ये भी कम से कम बता रहा हूं, वरना 68 से कम का नहीं मिलेगा। तो अब क्या हुआ, तो वो जो हमारे सुसर थे, क्या हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनकी जिंदगी में बरकत दे, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप दूसरी क्यों कर रहे हैं, ये तो बड़ा मसला है यार, ये तो यूं ये तो यूं। मैंने कहा भाई आप 6 महीने सोचें, आप 1 साल सोचें, अगर इस दौरान मुझे आपसे बेहतर मिल गया तो मैं वहां चला जाऊंगा, आपको मुझसे बेहतर मिल गया तो आप वहां चले जाएं। मैं बाउंड नहीं कर सकता अपने आप, बाउंड तो करना ही नहीं चाहिए भाई, आजाद हंसी को जिंदगी गुजारो। वो 6 महीने गुजर गए ना, मुझे मिला ना हम भी जहां जाते, और हम कहां कहां गए हैं। बाज लोग ऐसे बैठे होते हैं, मुझे कह रहे थे रिश्ता ही नहीं मिल रहा। मैं कहता हूं यहां बैठ के तुम्हें तो नहीं मिलेगा रिश्ता, हमें भी नहीं मिला। तो उन्होंने फिर फ़ोन करके मुझे दोबारा बुलाया। अच्छा मेरी ये खाला मेरा साथ दे रही थी, ख़ानदान में कोई भी ऐसे मौके पे आपका साथ नहीं देता। वो खाला भी इसलिए दे रही थी, वो बेवा थी और किसी की दूसरी बीवी बनी थी वो, वरना वो भी कहाँ देती। तो उनको ले गया मैं। जब हम वहाँ गए हैं, पहुँचे हैं, तो मेरे सास ससुर, अल्लाह उनकी उम्र बरकत दे, मेरे सामने आके बैठे और कहने लगे, मेरी खाला भी थी, उन्होंने कहा भाई बात सब तय हो गई कि भाई चलो। अब देखो उन्होंने ना मेरी 4 शादियों वाली किताब पढ़ी, ना मसलक देखा। उनको पता था भाई बेटी की ज़रूरत है, बच्ची को कब तक घर बिठाएं हम, और जैसे जैसे उम्र ज़ाया होगी इस किस्म के रिश्ते भी मार्केट से शॉर्ट हो जाएंगे। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। मसलक को मत देखो, सही है ना। बच्ची को घर मिल रहा है, ठिकाना मिल रहा है, मियाँ मिल रहा है, और बच्चे भी रख रहा है ये आदमी, बस और क्या चाहिए। तो उनके सामने मुझे तकरीरें नहीं करनी पड़ी हैं 4 शादियों के फजाइल पर। उनकी नीड थी, उनकी ज़रूरत थी, उनकी समझ में आ गया। 6 महीने बिठा के भी देख लिया, मजीद 2 साल पहले 6 महीने और। उन्होंने कहा भाई,
رشتے آئے اس دوران سب آڑے ترچے آتے ہیں, آڑے ترچے. تو انہوں نے کہا یار یہ بندہ ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے. پھر میری خالہ نے ان سے یہ بات کہہ دی کہ یہ مزید شادی نہیں کرے گا, مجھ سے پوچھے بغیر کہہ دی. وہ بھی بھر گئے, ابے یہ کیا, چلو ہم دوسری پہ دے رہے ہیں, ابھی پھر مزید بھی کرے گا یہ. اچھا میری خالہ نے مجھے نہیں بتایا, ہم آ گئے گھر, میری خالہ نے کہا کہ میں نے ان کو تسلی دے دی ہے کہ وہ تیسری شادی نہیں کرے گا. یہ میں نے تسلی دے دی. میں نے کہا آپ نے کس سے پوچھ کے تسلی دی ان کو؟ یعنی مجھے پتا ہے تیرا دماغ تھوڑی خراب ہے, تو شادیوں میں شادی کرتا ہے, اور کوئی کام نہیں ہے تیرے دنیا میں. میں نے کہا میں کروں نہ کروں وہ میرا ہیڈ ایک ہے, لیکن یہ کیوں زبان دے دی جا کے, وہ کوئی پوچھ تھوڑی رہے تھے ہم سے. اب میں نے کہا معاملہ ہو گیا خراب, اب اگر میں کروں گا تو زبان کیا ہو جائے گی خراب. تو میں نے کیا کیا, میں نے اپنے سسر کو فون کیا کہ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے, یہ نکاح سے پہلے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے. اچھا پہلے ان کا فون آیا کہ ہمیں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے. میں نے کہا مجھے بھی آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے. میٹنگ ہوئی, میں ان کے گھر چلا گیا, اسی طرح آ کے بیٹھا, ساس سسر میرے آ کے بیٹھے سامنے. میں نے کہا پہلے آپ, انہوں نے کہا نہیں پہلے میں نے کہا پہلے آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے نکاح نامے پہ لکھوائیں گے کہ آپ مزید شادی نہیں کریں گے. میں نے کہا میں جس ضروری بات کے لیے آیا تھا وہ یہ تھا کہ میں ابھی سے لکھ کے دے رہا ہوں کہ میں تیسری لازمی کروں گا, ایسی کی تیسی. میں نے کہا میں کروں گا. اب وہ غصے میں آ گئے نا, کیا آپ کا دماغ خراب ہے, آپ تیسری شادی بھی کرو گے, پاگل ہو گئے ہو. میں نے کہا میرا دماغ خراب ہے کہ میں دوسری کر رہا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے, میری پہلی بیوی فٹ ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ فٹ فاٹ, کوئی بیماری نہیں اس کو, میرے اس سے بیٹا بھی ہے, بیٹیاں بھی, یہ سب اولاد ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے, میرا دماغ خراب ہے میں دوسری شادی کر رہا ہوں. میں نے کہا میں اگر کر رہا ہوں اپنے فائدے کے لیے تو آپ بھی اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں, تو کل کسی تیسری عورت کو اگر ضرورت پڑتی ہے اس کے فائدے کے لیے میں کروں تو میں وہاں بھی کروں گا. ہاں مجھے رشتہ ہی کوئی نہ دے کہ پہلے ایک جب ہوتی ہے تو رشتہ ملنا مشکل, دو ہو جائیں تو اور زیادہ مشکل, نہ دے تو وہ ان کی مرضی ہے, ہو سکتا ہے ساری زندگی ایسی بیٹھ رہا ہوں. لیکن جہاں آپ کی بیٹی کو ضرورت پڑ سکتی ہے کہ وہ کسی مرد کی دوسری بیوی بن رہی ہے کیونکہ اکلوتے کا آپشن, اچھے اکلوتے کا آپشن اس کے پاس نہیں ہے, تو ایسے ہی کسی خاتون کو فیوچر میں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ اچھے اکلوتے کا آپشن ختم ہو گیا, دوسرے والے کا بھی اچھا اس کو نہیں مل رہا, تیسرا والا اس کے خیال میں بہت اچھا ہوں, میں نہیں کہہ رہا میں اچھا ہوں, لیکن اس کا خیال ہوگا کہ یہ ہمارے لیے تیسری پہ بھی کیا ہے بہت اچھا, تو یہ ہو سکتا, پھر اس کو انکار کرنا یہ اس کے ساتھ ظلم ہے. اب دیکھو کتنے بڑا میں نے بم سر مارا کہ نہیں مارا, وہ ٹینشن میں آ گئے یار یہ کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا سوچ لیں, سوچنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, ابھی نکاح ہوا تھوڑی ہے, آپ کو بھی حق ہے نہ انکار کر دیں. میں نے کہا انکار کر دیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو اس سے بہتر کوئی ملتا ہے تو آپ وہاں کریں. انہوں نے کہا نہیں مل رہا نا, مسئلہ تو یہی ہے, مل رہے ہیں بڈھے بڈھے لوگ آ رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ اس سے ہم جاب کروائیں گے, جوان آ رہا ہے تو کہہ رہا ہے یہ جاب کرے گی, اور اگر بڈھا آ رہا ہے جو پیسے ہیں تو لیکن بڈھا ہے, وہ پیسہ ہے لیکن بندہ کیا ہے عمر میں بہت زیادہ ہے. تو پھر وہ سوچ میں پڑ گئے. تو پھر وہ میرے سامنے میری ساس سے کہتے ہیں کہ اتنی بات ہے کہ بندہ دو نمبر نہیں ہے اتنی, یہ لفظ ان کا مجھے یاد ہے کہ جو اس کے دل میں ہے وہ اس کی زبان پر. اور پھر وہ کہنے لگے کہ ایک نمبر آدمی کا ملنا بہرحال مشکل ہے, یہ بندہ میں کوئی گھما نہیں رہا بات کو, اپنی تعریفیں کرنی نہیں چاہیے, وہ کر رہے تھے نا اس لیے میں پارسل کر رہا ہوں. انہوں نے کہا اتنی بات ضرور ہے کہ بندے میں گھما نہیں رہا بات کو, کہ گھما رہا ہے یوں کر رہا ہے ادھر نہیں, ایکچولی اب دیکھیں گے, وہ سیدھا سیدھا کہہ رہا ہے بھائی جب دوسری ہے تو اسلام میں تیسری بھی جائز ہے. ہاں تو میں نے کہا ہو سکتا ہے نہ بھی کروں میں, رشتہ ہی نہ ملے یا میرا ارادہ بدل جائے, لیکن میں گارنٹی دوں کہ نہیں کروں گا ایسا نہیں ہوتا, تو کروں گا میں. ابھی آپ کے لیے یہی ہے کہ کروں گا. شادی ہو گئی الحمدللہ, بچے ہیں میرے, بیٹے ہیں, ان سے اللہ کا شکر ہے اچھی زندگی گزر رہی ہے, اللہ آئندہ بھی گزارے. گھر مل گیا, ٹھکانہ مل گیا, پھر ہم نے ایک اور بھی گھر لی. تو میں ایک مجلس میں ایک عالم کے پاس بیٹھا ہوا تھا, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یار یہ کیا 4 شادیاں. میں نے کہا دیکھیں جس کو ضرورت ہوگی نا اس کی سمجھ میں 4 شادیاں آئیں گی, جس کو ضرورت نہیں ہے اس کو کتابیں بھی سمجھاتے رہو, 2 گھنٹے کی تقریریں کرتے رہو, اس کی کھوپڑی میں بات نہیں بیٹھے. تو جس لڑکی کو ضرورت ہوگی وہ آپ کی دوسری بھی بنے گی, تیسری بھی بنے گی, چوتھی بھی بنے گی. جس کو ضرورت نہیں ہے یا جس کی شادی ہو چکی ہے وہ, یا جن کو شادی کا جذبہ ہی ختم ہو گیا, ان کو آپ گھنٹوں گھنٹوں تقریریں کرتے رہو, وہ میرے اوپر یہی اعتراض کریں گے اس مفتی کو شادی کے علاوہ اور کوئی بات نہیں آتی, وہ یہ کریں گے. تو دیکھو میری جو سیکنڈ وائف تھی ان کو تو نہ مسلک ایک, وہ پھر الگ, اللہ کا شکر ہے وائٹ چینل ہو گیا, وہ بعد میں چینل چینج ہو گیا وہ ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. تو ان کو تو نہ اس سے کوئی غرض کہ بھائی بندہ دیوبندی ہے کہ بریلوی ہے کہ اہل حدیث ہے, ان کو نہ اس سے غرض اس نے 4 شادیوں پہ کتاب لکھی ہے کہ نہیں لکھی, ان کو اس سے بھی غرض نہیں. ان کو پتا تھا بھائی ہماری بچی کو الگ گھر لے کے دے رہا ہے, خرچہ اٹھا رہا ہے, اس سے بہتر آپشن ہمارے پاس نہیں آئے گا, اس آپشن کو مس مت کرو.
تو جس کو ضرورت ہوگی اس کی سمجھ میں آئیں گی. 4 شادیاں بھی آئیں گی, 2 شادیاں بھی آئیں گی, 3 شادیاں بھی آئیں گی. تو یہ ہماری بہن جو ہے, کیا نام ہے ان کا دوبارہ, ابے وہ کہاں چلا گیا, ماہ رخ راشد صاحبہ, انہوں نے میری تقریر سن لی ہوگی.